السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حیا کا معیار اگر ہم نہ گھر میں اسٹیبلش کریں، وہ چیزیں نہ پریکٹس کریں جو کرنی چاہیے، تو صرف ایک لبادہ اوڑھ لینے سے تو حیا نہیں آ جائے گی. یا جتنے فتنے فحاشی کے ہماری سوسائٹی میں اس وقت ہیں، ہم اس سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے. تو ہمیں ایک اوور آل پرسنالٹی اپنی بنانی پڑے گی، اپنے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے بھی. جو حیات سے ریلیٹڈ مسائل ہیں نا، وہ حلال اور حرام کے بارے میں ہیں. اور اگر ہم نے بچپن سے اپنے بچوں کو ان کی عمر کے مطابق جب بھی وہ کوئی سوال پوچھتے ہیں اگر صحیح جواب نہ دیا، آگے جا کے ان کے اندر یہ سمجھ نہیں صحیح پیدا ہوگی. وہ غلط سورسز سے یہ ساری انفارمیشن لیں گے اور پھر وہ خود بھی پریشان ہوں گے، وہ آپ کو بھی پریشان کریں گے. حیا کو جاننے کے بعد جو دوسری چیز میں چاہتی ہوں کہ ہمیں سمجھ آئے، وہ ہے ایموشنز آف لو. ہم بات اسپیسیفکلی کر رہے ہیں حیا کے ریلیشن شپ میں کہ یہ ہمارے بچے جن کی ہم تربیت کر رہے ہوتے ہیں، جن کو ہم ایک مزاج دے رہے ہوتے ہیں دین کا، ان کے اندر یہ اس قسم کی محبت کہاں سے آ جاتی ہے، اٹریکشن کہاں سے ڈیولپ ہو جاتی ہے. ہم نے تو بہت کچھ سکھایا ہوتا ہے. کیسے ہم خوفناک واقعات سن لیتے ہیں کہ جی بچے اتنی چھوٹی ایج میں ایک دوسرے کو بتانا شروع ہو جاتے ہیں آئی لو یو. ٹیچرز اس وقت بہت سے اسکولوں میں پریشان ہیں، کلاس 2-3 کا بچہ بھی لڑکا لڑکی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لو لیٹر ایکسچینج کر رہے ہیں. پہلے ہم انڈرسٹینڈ کریں گے ایموشن کو کہ یہ لو ایموشن ہے کیا. اور ابتدا میں ہمیشہ وہی حدیث اسی کا ریفرنس دوں گی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر تم میں حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کرو. جب حیا کا معیار بدل جاتا ہے، حیا کے لیے وہ جو فوکس ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر محبت کا معیار بھی بدل جاتا ہے. میں چاہوں گی کہ کچھ بیسکس جو سائیکالوجسٹ ہمیں بتاتے ہیں اباؤٹ لو، محبت کے بارے میں، وہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے، تاکہ جب ہمارے اپنے کانسیپٹس کلیئر ہوں گے اور جب ہمارے بچوں پہ وہ ڈفرینٹ فیزز آئیں گے تو ہم اپنے بچوں کو بھی صحیح طرح سے وہ باتیں سکھا سکیں گے. اس میں نے بہت سا مسئلہ یہ دیکھا ہے کہ مائیں ہی پتہ نہیں کس دنیا میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتی، اپنی جوانی بھی بھول جاتی ہیں، اپنے جذبات بھی بھول جاتی ہیں، بیکاز وی آر سارٹ آف ڈن ود دوز ایموشنز. اور ہم یہ جب بھولتے ہیں تو اس سے سب سے زیادہ پرابلم کیا ہوتی ہے، جب ہمارے بچے ان مسائل میں گھرتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ ان کو ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ یہ لو ہے کیا. محبت جو ہے اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ دس از ویری فیسینیٹنگ. اسی طرح یہ بہت کمپلیکس ایموشن بھی ہے، مسٹری بھی ہے. بہت سے لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری لو میرج ہوگی، بس ہو گئی. اور ایک فیلنگ ضرور ہے، جس کو محبت ہو جاتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا، کیا چیز مجھے حاصل ہو گئی. یعنی ہم تو خواب دیکھ رہے ہیں ماں باپ گھر میں بیٹھ کے کہ بچوں کو میں نے ڈاکٹر بنانا ہے اور انجینئر بنانا ہے اور یہ میرے بیٹے کی طرح ہے. اور وہ بچی جس کو اپنے جذبات کو ہینڈل نہیں کرنا آ رہا، وہ جب وہاں جا رہی ہے وہ کیا کر رہی ہے. ایون لڑکے وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ. محبت کے بارے میں کچھ ریسرچز سامنے آئی ہیں، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو محبت ہے نا، انسان کے دماغ میں اس کا ریوارڈ سسٹم ہے. یعنی محبت ہر ایک کی ضرورت ہے، محبت ہر ایک کو اچھی لگتی ہے. جہاں سے کوئی 2 لفظ آپ کے ساتھ میٹھے بولے گا آپ ڈھہ جائیں گے، آپ نہیں سہ پائیں گے، آپ کو وہ اچھا لگے گا انسان. اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ ایک ایسے میگنیٹ کی طرح ہے کہ جہاں سے اس کو محبت ملے وہاں چپک جاتا ہے، ایسے کھچ کے جاتا ہے اس کی طرف. کہ جب کسی سے محبت ہو جائے، ایوری تھنگ از سین تھرو دا لینز آف لو. اس کی جتنی مرضی کوئی برائی کسی آپ کو کوئی بتائے، آپ کو نہیں نظر آتی. لو از بلائنڈ. آپ کو اس کے اندر وہ بس خیر نظر آتی ہے. آپ ہر بات پہ یہ جملہ بولتے ہیں لیکن. دیکھو نا، اس میں یہ خوبی ہے. اب اس کو ہم ذرا اپنے بچوں کی نظر سے سوچیں. آپ ایک ایسے بچے کی نظر سے سوچیں جو کہ بالغ ہو چکا ہے اور اس کی لو نیڈ ہے، اور وہ لو نیڈ کے ساتھ ایک دم اس کی کسی سے اٹریکشن ڈیولپ ہو گئی ہے. آپ اس کو جتنا بھی سمجھا رہی ہیں کہ بچے یہ حرام ہے،
یہ غلط کام ہے, تمہاری ابھی عمر نہیں ہے. اس کو نہیں سمجھ آ رہی. اس کو کیا سمجھ آ رہا ہے؟ اس کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ مجھے یہاں سے بڑی سیٹسفیکشن مل رہی ہے, کوئی میرا پوچھنے والا ہے, کوئی مجھ سے پیار کرنے والا ہے, کوئی میرا خیال کرنے والا ہے. اس کا دماغ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اسی ڈائریکشن میں لے کے جا رہا ہے. کئی مائیں آ کے ڈسکس کرتی ہیں کہ جی میری بچی کا اسی طرح کسی سے دوستی ہو گئی اور میں نے اس کا فون کی سم لے لی, پتہ نہیں کہاں سے اس نے ایک اور نیا فون بھی لے لیا, چھپا ہوا اس کے کمرے سے نکلا اور سم بھی نکل آئی, اس نے ایک نیا اکاؤنٹ بنا لیا. آج کل ایکسس اس طرح کی چیزوں کو اتنی آسان ہے کہ وہ بچے بچیاں پھر کہیں نہ کہیں سے نکال کے وہ چیزیں لے آتے ہیں. آپ جتنی مرضی اس کو بتائیں تمہاری عمر نہیں ہے, یہ لڑکا اچھا نہیں ہے, اس کا خاندان ایسا نہیں ہے, اس نے اتنی گرل فرینڈز بنائی ہوئی ہیں, ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی. وہ کہتی نہیں میں بس اس کے بغیر نہیں رہ سکتی. ایون لڑکے بھی کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا, میں کروں گا تو شادی اسی سے کروں گا. یہاں سے ہمیں ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے, اور یہ ایک رینڈم پروسیس نہیں ہے. اگر یہ دماغ کے اندر چینجز آ رہی ہیں اور دماغ میں یہ سارا کام ہو رہا ہے تو وہاں پہ کوئی سسٹم ہے جس کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دوسری چیز آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو بتانی ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی چیز پہ پوچھ رکھی ہوئی ہے نا, وہ چیز ہمارے کنٹرول سے باہر نہیں ہے. مشکل ہو سکتی ہے لیکن وہ ایسی چیز نہیں ہے جو کہ کنٹرول نہیں ہو سکتی. نہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ امتحان نہ لیتا نا. آپ کو ساری سوسائٹی کہہ دے کہ نہیں دیکھو اب یہ تو بے بسی والی حالت ہے, کچھ نہیں ہو سکتا. آپ نے اپنے آپ کو یہی میسج دینا ہے اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے, صرف مجھے وہ چیز نہیں پتا جو کرنے والی ہے. آپ کو کئی دفعہ بچے بچیاں کہتے ہیں میری کلاس میں تو 30 اسٹوڈنٹس ہیں, 40 اسٹوڈنٹس ہیں, مجھے اسی سے کیوں پیار ہوا؟ کوئی ہے نا خاص بات, دس از دا چوزن ون فار می, اسی سے مجھے کیوں محبت ہو گئی؟ وہ کہتے ہیں لو ایٹ فرسٹ سائٹ جو ہے وہ بھی ہمارے دماغ جس طرح کام کرتا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک کانشیس دماغ ہوتا ہے نا, ایک سب کانشیس دماغ ہے جو پیچھے سٹور ہو رہی ہیں چیزیں, اس میں ایک پورا پروفائل بن رہا ہوتا ہے ہر چیز کا, اور اسی میں یہ ہماری لو نیڈز کا بھی پروفائل بنتا ہے. مثلا میرا بیک گراؤنڈ, میرے جو ویلیوز ہیں, پاسٹ ایکسپیرینس ہے, بلیف سسٹم ہے, یہ ساری چیزیں وہاں جمع ہوتی ہیں. ایک لڑکی کو بار بار گھر میں اس کے ماں باپ جو بھی بیٹھتے ہیں, شادی سے آتے ہیں یا لڑکا لڑکی بیٹھے ہوئے, بچے بیٹھے اپنا کھیل رہے ہیں, اماں ابا آئے اور انہوں نے آ کے بات شروع کر دی, یا ساس ہیں, نند ہیں, ٹھیک ہے, دادی ہیں, اماں ہیں, اور باتیں کیا کر رہی ہیں, دلہن کیسی تھی, خوبصورت تھی, نہیں تھی, پتلی تھی, لمبی تھی, گوری تھی, دلہا کیسا تھا, کتنا حق مہر تھا, کیا کام کیا. آپ جتنی ڈسکشن وہاں کر رہے ہیں وہ بچے کا ایک پروفائل سب کانشیس میں جا کے بنتا جا رہا ہے. لڑکا لمبا ہونا چاہیے, خیال رکھنے والا ہونا چاہیے, لڑکی ایسی ہونی چاہیے. بچے ایڈز دیکھتے ہیں, ٹی وی پروگرام دیکھتے ہیں, ہماری گفتگو سنتے ہیں, ہماری ڈسکشن سنتے ہیں, ایسا ہونا چاہیے جو ساری دنیا میں پھرائے. بیک گراؤنڈ آلسو مینس کہ آپ گھروں میں دیکھتے کیا ہیں, پڑھتے کیا ہیں, سمجھتے کیا ہیں چیزیں, آپس کی ڈسکشنز, یہ ساری چیزیں آپ کا ایک ویلیو سسٹم بنا رہی ہوتی ہیں. اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ ہمارے سب کانشیس میں آتا ہے. اور اسی لیے ایک بڑی وارننگ ہے کہ جو لوگ بہت سپرفیشل کرائیٹیریا پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں, جو اپنے بچوں کو, اپنی فیملیز کو پراپر ویلیو سسٹم نہیں دیتے ہیں, لکس پہ, گلیمر پہ, پیسے پہ, سٹیٹس پہ, برانڈز پہ بہت زیادہ جاتے ہیں, تو ان کے بچوں کے اندر بھی یہ چیزیں بہت زیادہ ہوں گی. آپ مجھے بتائیں, ہم میں سے الحمدللہ زیادہ تر لوگ وہ ہیں, زیادہ تر مائیں وہ ہیں اس وقت جو کنسرنڈ ہیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کو پراپر ویلیوز دیں. پھر بھی آپ کے بچے کتنا زیادہ مٹیریل چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. لیکن ایک ایسے گھر کا سوچیں جہاں پہ ڈسکشنز یہ ہوتی ہے, کپڑے, لائف سٹائل, کیسے رہنا, کیسے کرنا. کیوں؟ جتنا زیادہ سپرفیشل ڈسکشنز اور سپرفیشل لائف سٹائل میں آپ کا بچہ ہوگا, اتنے چانسز زیادہ ہیں کہ وہ فوراً کسی نہ کسی کے ساتھ وہ اٹریکٹ ہو جائے گا, کیونکہ اس نے سپرفیشل کرائیٹیریا دیکھا. کسی لڑکے کے ہاتھ میں اچھا فون پکڑا ہوا ہے, کوئی لڑکی بڑے برانڈیڈ ڈریس پہن کے اٹھلاتی ہوئی چل رہی ہے, پسند آ گئی. لیکن اگر کوئی ایسا انسان ہے جس کو بڑا ڈیپ کرائیٹیرین دیا گیا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا پسند کرنے کا معیار بھی بڑا ڈیفرنٹ ہوگا. تو ہمیں اپنے بچوں کے اوپر بڑے سٹل طریقے سے, ایسے طریقے سے کہ لیکچر بازی نہ لگے, لیکن چھوٹے چھوٹے پوائنٹرز دینے چاہیے کہ اصل انسان کا معیار کیا ہے.
ہم خواتین کا کام ہے کہ ہم اپنے ہسبینڈز کی ان چیزوں کو اجاگر کریں، بچوں کے سامنے اپریشیٹ کریں تاکہ ہماری بچیوں کے صحیح معیار بنے. ہسبینڈز کا بھی کام ہونا چاہیے کہ اپنی وائفز کی ان چیزوں کو اپریشیٹ کریں جو کہ صحیح ٹریٹس ہیں جو گھر میں ہونے چاہیے تاکہ ان لڑکوں کا بھی صحیح معیار بنے. اچھا، آئیڈیلائزیشن پہ میں بات تھوڑی سی کرنا چاہوں گی. جس وقت ہم کسی سچویشن میں ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں شاید بڑی ڈیفیکلٹ لگ رہی ہوتی ہے ہینڈل کرنی، لیکن پیچھے دیکھ کے ہم کہتے ہیں ہائے وہ کتنا اچھا تھا، تو وہ کتنی اچھی تھی. اور ہمارے بچوں کے لیے تو بہت بڑے آئیڈیلز، یہ فلم سٹار، یہ سنگرز. آپ کے گھر میں ٹی وی نہیں چل رہا، کیبل نہیں چل رہا، لیکن وہ جب اسکول میں دوستیں، آپ کے بچوں کو فل ایکسپیرینس یا ایکسپوجر ہو چکا ہوتا ہے کہ کون کون سے ایسے ایکٹرز، ایکٹریسز، سنگرز ہیں جو بڑے مشہور ہیں. ہم بیسٹ کوالٹیز دیکھتے ہیں کسی بھی انسان میں، اپنے بارے میں نہیں سوچتے. ہم کہتے ہیں اس کے اندر تو یہ سب کچھ ہونا چاہیے جو مجھے چاہیے. ہماری میموریز اور ہمارے ایکسپیرینسز جو ہے نا، یہ ہمارے آئیڈیلز کو ری رائٹ کرتے رہتے ہیں. اسکرپٹ ہمارے چینج ہوتے رہتے ہیں. آج میرا یہ آئیڈیل ہے، کل میرا کچھ اور آئیڈیل ہے. ایک تو لپ سروس ہے نا، جیسے وہ کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر آپ سے. کیونکہ وہ ہم نے ان کو اسلامی کلاسز میں بار بار بتایا تو انہوں نے سیکھ لیا. اللہ کرے گا، میری تو خیر دعا ہوتی ہے ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ یہ اتنا انٹرنلائز ہو جائے کہ ان کے دماغ کے اندر یہ چیز رہے اور وہ کریں پریکٹس. لیکن یہ ساتھ ساتھ جو ارد گرد ان کے سٹوریز چل رہی ہیں، ان کو بھی تو وہ کیری کر رہے ہیں نا، ان کو بھی تو لے کے چل رہے ہیں. آئیڈیل جو لوگ بناتے ہیں نا، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ فلاز نہیں دیکھتے. میں اکثر مدرس کو کہتی ہوں کہ جب اگر آپ کا بچہ کوئی ٹی وی میں یا کہیں پہ کوئی چیز دیکھ بھی رہا ہے، کارٹون بھی نا، تو یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل لیکچر دے کے اس کو بچے کا مائنڈ سوئچ آف کروا دیں. اسپائڈر مین مجھے بہت اچھا لگتا ہے، تو آپ کے ہاں لیکن یہ والا اسپائڈر مین سوچ رہی نماز نہیں پڑھ رہا. یہ اسپائڈر مین کا ڈریس جو ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں ہے، شرم آ رہی ہے مجھے اس کے کپڑے دیکھ کے. اگر مسلمان اسپائڈر مین ہوتا تو مارتا تو نہ، اس کو معاف کر دیتا، اس کا خیال کر لیتا. کوئی اگر نیگیٹو فگر ہے یا پازیٹیو فگر ہے، آپ اس کے اچھائی برائی ایک بیلنس والے طریقے سے اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کریں. بچوں کو پیار محبت کے بارے میں صحیح ویژن دینے کے لیے آپ ہمیشہ اگر یہ سکھا دیں گے کہ ہر شخص میں خوبی بھی ہے، ہر شخص میں کوئی کمی بھی ہے، تاکہ وہ کوئی بھی چیز سوچیں تو وہ کسی کے جادو میں اتنا نہ آ جائیں، اتنا نہ کسی سے امپریس ہو جائیں کہ ان کو لگے کہ اس سے باہر کوئی انسان ہی نہیں ہے. اور ہمارا دین تو سکھاتا بھی یہ کہ شخصیت پرستی میں مت جاؤ. آپ دیکھ لیں جتنے وہ کارٹونز دیکھتے ہیں، ہر ایک میں رومانس ہے. کوئی کارٹون، کوئی مووی، کوئی ڈرامہ، کوئی چیز اس کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہے. اور ہمارے بچوں کے سب کانشیس میں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ 100% اگر بین لگا رہے ہیں تو پھر بھی 50% انفارمیشن جا رہی ہے.